السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ویٹ مینجمنٹ سولوشنز پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے پاس ہر بدھ کی دوپہر حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارا پروگرام ایک ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے دیر سے آن ایئر ہو رہا ہے. معمول میں ہم 2 بجے کے قریب آن ایئر ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ دیر ہیں. تاخیر سے معذرت کے بعد ہمارے ریگولر جو ایکسپرٹس ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں. مس آمنہ نواز ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ساتھ میں مس حفصہ بھی تشریف رکھتی ہیں. شی از آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ. ویلکم ٹو دا شو. ہم زیادہ انتظار کے بغیر سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ہم پچھلے پروگرامز میں مائنڈ لیس ایٹنگ پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کچھ ایسے فیکٹرز جو دکھائی بھی نہیں دیے جا رہے، ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہے ہوتے اور نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، اور ہم ان کا ادراک بھی نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ ایٹنگ ڈیسیجنز پر یا ایٹنگ آؤٹ کمز پر بہت گہرا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. جی، جس کی وجہ سے ہم زیادہ بھی کیلوریز کنزیوم کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں غیر محسوس. اگر ہم کانشیسلی اویئر ہوں یا ہمارے پاس نالج ہو تو ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں اس نالج کو، اور اگر ہمیں اندازہ نہ ہو تو وہ فورسز خاموشی سے ہم پر اثر انداز ہو کے ہماری مرضی اور منشا کے اگینسٹ ہمیں چلا سکتے ہیں. اسی کو ہم مائنڈ لیس ایٹنگ کا نام بھی دیتے ہیں. آج کے پروگرام میں کچھ گفتگو اس موضوع پر ہو جائے کہ کیسے پروڈکٹس کا نام، برانڈنگ، ایڈورٹائزمنٹ، مارکیٹنگ، یہ کیسے کھانے پینے کی ڈیسیجنز کو یا معاملات کو انفلوئنس کرتا ہے. جی، لاسٹ ٹائم ہم نے جیسے بات کی تھی کہ ہمارے کچھ پرٹیکولر اسکرپٹس ہوتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے. جیسے لوگ مووی دیکھنے جاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پیٹرن بنا ہوا ہے کہ ساتھ میں پاپ کارنس ہونے چاہیے، یا جیسے لوگ چائے کے وقت پہ بہت ساری ایسی چیزیں ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ سموسا ہو گیا یا کیک ہو گئے یا بسکٹس ہو گئے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہمارا پیٹرن بنا ہوتا ہے جنرلی کھانے پینے کا، یا جیسے موسم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ہم کہ پکوڑے سموسے، تو اسی طرح سے ہم نے اب اس کو پیٹرن کو چینج کر کے نئے پیٹرنس انٹروڈیوس کرانے ہوتے ہیں اگر ہم نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے. کیونکہ اگر اسی اسکرپٹس کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اوور ایٹنگ کی طرف جائیں گے، اور وہ ہم اس کو کھانا بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں لگے گا کہ یہ تو اب تھوڑا بہت آج موسم اچھا ہے، آج مووی دیکھ رہے ہیں، آج چائے پہ گئے ہیں، یا آج دعوت پہ گئے ہیں، یا آج تو سفر پہ ہیں تو آج زیادہ ہم کیلوریز کنزیوم کر لیں گے. تو ہمیں اس پیٹرن کو چینج کر کے نئی پیٹرنز اس میں ایڈ کرنے ہوں گے کہ کیسے کھانے کی چوائسیز کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور جو ہماری ایسوسیشن ہوئی ہے ان مواقع سے، ان ایونٹ سے، اس کو پرانے ایٹنگ ہیبٹس سے بدل کر نئے ایٹنگ ہیبٹس میں چینج کرنا ہے. آج جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہم باہر کے کھانے بعض اوقات ایسے کچھ ہماری فوڈ چوائسیز ہوتی ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف اس لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی خاص طرح کے نام یا اس کی برانڈنگ یا ایڈورٹائزمنٹ ایسے اٹیچ ہوتی ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو اگر ایگزامپل دوں کہ ہم زیادہ تر جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو مینیو پہ کچھ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جو کہ مینیو میں بڑی سمپل سے ان کی ڈشز کے نام ہوتے ہیں، جیسے چکن اسٹیک یا پھر کوئی بھی چکن باربیکیو ہو گیا، یا کوئی سمپل سا نام. لیکن کچھ ایسے بھی ریسٹورینٹس ہیں جو کہ بڑی نیچے پورا ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے، ساتھ نام بھی بڑا فینسی سا ہوتا ہے، اور نام بھی بہت فینسی سا ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو یوزلی لوگ اس کے بارے میں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے سے ہی وہ ذرا کریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ مزے کا ہوگا. ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کھانا ویسے ہی لگے گا جیسے کہ آپ نے اس کو امیجن کیا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے ہیڈ سے بھی کھاتے ہیں، مائنڈ سے بھی کھانا کھاتے ہیں، کہ اگر ہم نے اس کو امیجن کر لیا ہے کہ یہ کوئی بہت مزے کی چیز ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو مزے کا ہی سمجھیں گے. اور اگر ہم نے یہ امیجن کر لیا ہے کہ یہ مزے کی کوئی نہیں ہونے والی تو ہم اس کو ویسا ہی سمجھیں گے. بلکہ ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی سولجرز کے اوپر، کیونکہ سولجرز اندھیرے میں جہاں بھی ہو وہ وہیں پہ ہی جیسا بھی موسم ہو یا کسی بھی طرح کے ماحول میں، تو جو بھی ان کے پاس کھانا ہوتا ہے تو وہ
کھلاتے ہیں. تو اندھیرے میں کہیں نہ کہیں ان کو کہا کہ یہ آپ کو ابھی اسٹرابری یوگرٹ کھلانے لگے. اندھیرے میں ان کو کہا کہ آپ کو کھلانی ہے, اور ان سے پھر بعد میں پوچھا بھی گیا کہ کیسی تھی یہ اسٹرابری یوگرٹ. تو 32 میں سے 19 لوگوں نے تو کہا کہ جی اسٹرابری یوگرٹ بہت مزے کی تھی, لیکن ایکچولی وہ اسٹرابری فلیور کی نہیں تھی, وہ ایکچولی چاکلیٹ فلیور کی تھی. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیونکہ پہلے سے دماغ میں فیڈ جب کر دیا جائے کہ یہ آپ کھانے لگے ہیں اور یہ بہت مزے کے کھانا ہے, یا یہ اس ٹیسٹ کا ہے یا اس ٹیسٹ کا ہے, تو وہ آپ کی جو پری کنسیوڈ نوشنز ہوں گے اسی کے مطابق آپ کھائیں گے. اسی طرح سے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جس میں یلو یعنی لیمن فلیور کی جیلی میں ریڈ کلر کا فوڈ کلر ڈال دیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ چیری کی جیلی ہے, چیری فلیور کی, جبکہ وہ ایکچولی لیمن فلیور کی تھی لیکن اس میں کلر ڈال دیا گیا ریڈ, تو چیری کلر. سو آپ کا برین پرسیو جس طرح سے چیزوں کو کرتا ہے کھانے کے بارے میں, وہ آپ کو اسی طرح سے ٹیسٹی بھی لگ سکتی ہیں, وہ آپ کو اسی طرح سے بد ذائقہ بھی لگ سکتی ہیں. جیسے زیادہ تر لوگوں کا سبزیوں اور دالوں کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ مزے کی نہیں ہوں گی, وہ کھانے سے پہلے ہی یہ خیال اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلش کر چکے ہوتے ہیں کہ اف اٹ از ویجیٹیبلز اور دالیں تو پھر اس میں کیا مزہ یا اس میں کیا بات ہے. لیکن اگر آپ باہر کے ریسٹورینٹ میں دیکھیں تو وہ دال مکھنی اور نیچے ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ یہ دیسی گھی میں دیسی مکھن میں تیار ہوئی ہے, اور وہ پورا اس کو ایک ڈیٹیل میں جب بتاتے ہیں تو لوگ باہر سے وہ بڑے کافی پیسہ خرچ کر کے تو وہ کھا لیتے ہیں, لیکن گھروں میں اس طرح سے وہ پریفر نہیں کرتے. ایون کہ اگر کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو بالکل ہی پریفر نہیں کرتے کہ اگر انہوں نے دال یا سبزی بنائی ہوئی ہو. بس باہر تو بلکہ وہ اسٹیکس وغیرہ کے ساتھ میشڈ پوٹیٹوز اور ویجیٹیبلس بھی کھا لیتے ہیں, لیکن گھروں میں نہیں کھاتے اس طرح کی چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ ان کا نام میشڈ پوٹیٹو ہوتا ہے نا, اگر اسی کا نام آلو رکھا جائے یا پسا ہوا آلو, کٹا ہوا آلو, ہاں کٹا ہوا آلو رکھا جائے تو اس سے تو شاید کوئی اتنی پذیرائی نہ ملے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک بیکری میں گئی تھی جہاں پہ 2 کیک پڑے تھے جو کہ دکھنے میں تقریباً ایک جیسے تھے, لیکن ایک کے نیچے لکھا ہوا تھا چاکلیٹ کیک اور ایک کے نیچے لکھا ہوا تھا ڈیتھ بائی چاکلیٹ کیک. تو میں نے ان سے, کیونکہ مجھے خریدنا تھا کسی کے لیے, تو میں نے پوچھا کہ یہ ان میں سے کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا یہ چاکلیٹ کیک ہے اور یہ ڈیتھ بائی چاکلیٹ کیک ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے فرق بتائیں, تو کافی سوچ میں پڑ گئے کیونکہ ناموں میں فرق ہونے کے ساتھ ساتھ پرائس میں بھی فرق تھا. تو تھوڑا بہت انہوں نے مجھے کچھ کوشش کی تھی سمجھانے کی کہ دونوں میں یہ فرق ہے, کچھ زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن ناموں سے کافی فرق پڑتا ہے. اچھا 4 چیزیں اگر آپ کھانے کے ناموں کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو آپ باہر کے کھانے زیادہ کھا سکیں گے. جیسے اگر آپ کھانے کے ساتھ کوئی جغرافیکل لیبل اٹیچ کر دیں گے, جیسے کہ افغانی, پشاوری یا بمبئی یا دلی یا کراچی بریانی, لاہوری, سندھی, اگر آپ اس طرح کے کوئی لفظ ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو کوزی اگر تو بڑی پرانی آئٹم ہے, لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہی لگتا ہے جیسے وہ کوئی نئی اور اچھوتی چیز ہوگی. ٹیکسس چکن, رائٹ, جیسے ہر گلاب جامن کے ساتھ پیچھے شرک پور لگا دیتے ہیں, پھر چاہے ہو نا. اچھا, اور اکثر وہ اس شہر میں نہیں مل رہا ہوتا بلکہ کسی اور شہر میں وہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ اچھا چلو ہم یہاں لاہور میں بیٹھ کے تو ہم پشاور کی کوئی چیز کھا لیں, ٹیکسس کی کوئی چیز کھا لیں, کوئی نیو یارک کی کوئی چیز کھا لیں, کوئی اٹالین کچھ کھا لیں. تو اگر جغرافیکل کچھ اٹیچ کر لیں گے تو آپ زیادہ اس کی طرف جائیں گے. اچھا, پھر اگر آپ اس کے ساتھ کوئی نوسٹیلجیا کچھ اٹیچ کر دیں, جیسے کہ کلاسک یا اولڈ اسکول, یا آپ جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے مینیو میں, ریسٹورینٹ کے مینیو میں لکھا ہوتا ہے گرینڈ ماز اسٹیک, رائٹ, یا ہوم میڈ, یا اس طرح کے کوئی نام ایسے کہ, یا موم اسٹائل فرائیڈ رائس, یا کچھ بھی اس طرح کا جب آپ اٹیچ کر لیتے ہیں تو جس سے آپ کو کوئی بچپن کی کوئی یاد جس کے ساتھ اٹیچ ہو, یا کوئی پرانے دور کی, یا وہی کھانا کھانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے یا آرڈر کرنے میں آسانی. بالکل, یا وکٹورین اسٹائل, یا رائل, اکثر رائل کا ورڈ بھی یوز کر دیتے ہیں, یا کوئی بادشاہی
یا مغلئی یا اس طرح کا جب کوئی شاہی اٹیچ کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ہسٹری میں کہیں جا رہے ہیں. تو چانسز ہیں کہ یہ جو باہر کے, کیونکہ آج کے پروگرام اور ایسا بندہ جو لاہور سے باہر نہ گیا ہو, اگر اسے ایک لفظ لگا دینے سے ایسی اچھی فیلنگس ملتی ہیں. اگین اٹ برنگز اس ٹو another thing جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا کھانا اور ہمارے ایموشنز یہ بہت سی جرنی اکٹھے کرتے ہیں اور اسی میں بہت سی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. اور جو لوگ کھانے کو نام کرتے ہیں یا جن کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں یا جو کھانے کو سیل کرتے ہیں, وہ اس ریالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دماغ کی اس ولنریبلٹی سے یا ہماری اس جذباتی ولنریبلٹی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات ہی یہ کرنی کہ جو باہر کے کھانے ہم زیادہ کھا بیٹھے ہیں, کیونکہ گھر میں جو آلو گوشت بنتا ہے اس کا نام ہے آلو گوشت, لیکن اگر وہ کسی ریسٹورینٹ میں ہو تو اس کو آلو گوشت مغلئی یا مغلئی مٹن آلوؤں کے ساتھ کوئی اس طرح کر دیں تو وہ بڑا فلیشی سا اس کا نام ہو جاتا ہے. جی جی. سو میں نے بات کی جیسے کہ اگر آپ کوئی نوسٹیلجک کچھ اٹیچ کر دیں تو بھی آپ کی اس طرف رجحان بڑھ سکے گا. اگر کوئی آپ جغرافیائی کوئی اس کے ساتھ کوئی نام اٹیچ کر دیں, جیسے میں نے بات کی سندھی یا پشاوری, تو بھی آپ اس کی طرف جائیں گے. اچھا, اگر آپ سینسری کوئی اس میں ٹچ دے دیں, جیسے کہ سزلنگ, کرنچی, چیزی, کریمی, جوسی, ٹینڈر پاپس, جی, یا اس طرح کے کوئی نام کے جس میں ہاٹ سزلنگ یا ایسے کچھ نام اگر آپ اٹیچ کر دیں کھانے کے ساتھ تو اس سے بھی آپ کی کریونگز بڑھ جائیں گی اور آپ اس کھانے کی طرف زیادہ بڑھیں گے, صرف ان ناموں کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کر دیں. اچھا, اگر آپ کسی برانڈ کا لیبل ساتھ اٹیچ کر دیں, جیسے اوریو, M&M's, نیوٹیلا, اگر آپ اس طرح کے کوئی جو آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈس ہیں اور جن کی نیک نامی ہے یا جن کے ذائقے کے ساتھ لوگ بہت اٹیچڈ ہیں, تو اگر وہ کسی کھانے کے جیسے اگر پراٹھا کہا جائے تو اتنا شاید اسے پذیرائی نہ ملے, لیکن اگر نیوٹیلا پراٹھا کہہ دیا جائے تو پھر وہ توجہ اپنی طرف کھینچ اور خالی چاکلیٹ پراٹھا کہیں گے تو شاید اتنا مزے کا بھی نہ لگے. تو نیوٹیلا ہے تو کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی برانڈنگ بھی اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے لوگوں کو وہ بہت پاپولر بھی ہے, تو وہ زیادہ اسی طرف رجحان ہوگا. تو یہ 4 چیزیں جو میں نے بات کی ہے کہ اگر یہ آپ مینیو میں دیکھتے ہیں تو آپ اس طرف زیادہ جائیں گے, چاہے وہ کھانا آپ کی زیادہ لیے کیلوری زیادہ لے کر آ رہا ہے یا چاہے وہ گھر میں تھا پر آپ نے نہیں کھایا, لیکن وہی چیز آپ باہر کھا لیں گے کیونکہ اس کے ساتھ نام کچھ اس طرح کا ہوگا. بلکہ ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ جس میں کچھ لوگوں کو پہلے کچھ مینیو دکھایا گیا, یعنی ایک گروپ کو کچھ مینیو دیا گیا جس میں بڑے سمپل نام تھے, جیسے چکن برگر یا چکن سوپ یا فرائیڈ رائس, کچھ زیادہ اٹریکٹیو نام نہیں تھے اور زیادہ ڈسکرپشن بھی نیچے مینیو میں نہیں تھی, اور اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا اور انہوں نے کھانا کھایا. اور ایک گروپ کو انہوں نے مینیو دیا, وہی سیم مینیو لیکن ڈسکرپشن کے ساتھ اور اسی طرح کے الفاظ ساتھ اٹیچ کر دیے گئے, سزلنگ یا چیزی یا اس طرح کے کریمی. تو اینڈ پر انہوں نے ان کے ریمارکس لیے دونوں گروپس کے, کیونکہ سیم کھانا تھا, صرف نام کا فرق تھا. تو پتہ چلا کہ جن کو بڑے سمپل ورڈز میں کہا گیا تھا کہ جی یہ کھانا ہے اور یہ, تو انہوں نے کچھ بہت زیادہ اس ریسٹورنٹ کی تعریف نہیں کی, نہ ہی ان کے اسٹاف کی کوئی بہت زیادہ تعریف کی, اور کھانے کے بارے میں بھی تھا کہ ہاں اچھا تھا, بس ٹھیک تھا. لیکن جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے نہ صرف کھانے کی تعریف کی بلکہ ان کو یہ بھی لگا کہ یہاں کا جو اسٹاف ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے, اور ان کو یہ بھی لگا کہ کافی پڑھے لکھے شیف بھی کافی لگتا ہے کہ باہر سے ٹرین ہو کے آئے. آملیٹ کہیں تو یتیم سا لگتا ہے, لیکن چیز آملیٹ کہیں تو اتنا زبردست نہیں لگتا, لیکن اگر آملیٹ ڈو فرماج کہیں, فرینچ میں اسے کہیں تو وہ بڑی بہت پہنچی ہوئی چیز لگتی ہے. یا کوئی اسپینش چیزی آملیٹ یا اس طرح کا کوئی نام رکھیں گے. میں اس چیز سے اتنا ریلیٹ کر پا رہی ہوں. ایک بار میں ایک ریسٹورینٹ میں گئی تھی اور وہاں پر میں نے ایک ڈش سلیکٹ کی تھی, تھائی لیمن گراس چکن, اور جب وہ سامنے وہ چکن کڑھائی کی طرح ہی تھا اور بس اس کے اندر لیمن کا ٹیسٹ تھا اور اس کا نام تھا تھائی لیمن گراس چکن. سو یہ جو ٹرکس ہوتی ہیں یہ ریسٹورینٹس کے لیے تو بہت ورک کرتی ہیں, لیکن آپ کے لیے بہت ورک نہیں کریں گی,
کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ زیادہ خرچ کر بیٹھیں گے, دوسرا یہ کہ آپ باہر کے کھانے ایکسٹرا کیلوریز کے ساتھ کھا لیں گے, اور اوبیسلی گھر کے کھانے جیسے تو وہ نہیں ہوں گے. اور اچھا بعض اوقات تو یہ چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں ہوم میڈ یا ہوم میڈ اسٹائل چکن یا کچھ بھی اس طرح کا, تو یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں کہ آپ اوور ایٹنگ کی طرف جائیں گے. اچھا پھر پرائسنگ بھی میٹر کرتی ہے, یہ بھی بہت سی ریسرچز بتاتی ہیں کہ اگر کھانے کے ساتھ پرائس لکھی ہو تو کھانا جتنا مہنگا ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ بہت اچھی کوالٹی کا کھانا ہے, جتنا اس کے ساتھ وہ زیادہ مہنگا اور ڈسکرپشن کے ساتھ اور زیادہ ڈیٹیل میں اس کی پرائسنگ وغیرہ لکھی ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ یہ زیادہ مہنگا ہے. پھر پریزنٹیشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں 3 گروپس انہوں نے بنائے تھے, اور براؤنی ایک ہی طرح کی تھی. ایک براؤنی انہوں نے ریسٹورینٹ میں فری میں لوگوں کو دی کھانے کے ساتھ, اور لیکن ایک گروپ کو انہوں نے وہی براؤنی دی ایک بڑی ہی خوبصورت سی پلیٹ کے اندر, پریزنٹیشن اچھی دے کے, اور ایک گروپ کو انہوں نے وہی براؤنی دی ایک پیپر پلیٹ میں, اور ایک گروپ کو انہوں نے وہی براؤنی دی ٹیشو پیپر میں, ٹیشو پیپر پہ رکھ دی کہ جی یہ فری میں ہم ساتھ میں آپ کو براؤنی بھی دیتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ جن کو بڑی پریزنٹیشن کے ساتھ دے گئی تھی براؤنی تو انہوں نے کہا کہ تو بہت ایکسیلنٹ ہے, دوسروں نے جن کو پیپر پلیٹ میں دی انہوں نے ہاں اچھا ٹیسٹ ہے, اور تیسرے جو ٹیشو پیپر والے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن بس کچھ خاص نہیں ہے, کچھ نارمل ہے, حالانکہ سیم ٹیسٹ تھا. اور جب اور سیم پروڈکٹ جی, اور اس وقت انہوں نے فری میں دی تھی, اور لیکن جب انہوں نے پوچھا گیا کہ اچھا آپ اس پہ کتنا انویسٹ کرنا چاہیں گے, اگر آپ خود سے یہ خریدنا چاہیں گے تو آپ کتنے پیسے اس براؤنی کے لیے خرچ کرنا چاہیں گے, تو جن کو بہت ہی خوبصورت پلیٹ میں پریزنٹ کی گئی تھی براؤنی انہوں نے سب سے زیادہ پیسوں کے بارے میں سجیسٹ کیا کہ ہم اس پہ اتنا خرچ کرنا چاہیں گے. سو پریزنٹیشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے اس طرح کے کھانوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ شاید آپ کے لیے ہائی کیلورک فوڈ ہوں. سو باہر کے جتنے بھی اس طرح کے ٹرکس ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ اپنے مینیو کو ڈیزائن کرتے ہیں, جو ان کا پوری لسٹ ہوتی ہے کھانے کی, پرائسنگ کو سیٹ کرتے ہیں, پریزنٹیشن کو بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پسند بھی کریں, وہاں اس جگہ پہ آنا بھی پسند کریں. تو یہ ان کے تو فائدے کی چیز ہے, لیکن ہمارے لیے یہ نقصان ہے, ہماری صحت کے لیے بھی نقصان ہے, اور جیب کے اوپر بھی یہ بھاری ہے. اچھا پھر برانڈ کس طرح کا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے, برانڈنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے, کہ جیسے بہت ساری ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اگر تو آپ سیم طرح کی ڈرنکس جو کہ مختلف ناموں سے باہر ملتی ہیں, فزی ڈرنکس جو ہوتی ہیں, تو اگر تو آپ اس کو اس کی باٹل میں کسی کو پریزنٹ کریں گے جس میں وہ نام دیکھ سکیں گے, اچھا ہاں یہ کون سی ڈرنک ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے. اور اگر وہی سیم ڈرنک اگر آپ کسی ایسی باٹل میں کسی کو سرو کریں گے جو کہ تھوڑی سمجھی جاتی ہے کہ لوکل برانڈ ہے, تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ وہ جو سستا یا لوکل برانڈ ہے اس کو آپ کسی مہنگی برانڈنگ کے ساتھ پیش کریں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو زیادہ استعمال کرنی چاہیے, اور وائس ورسا. سو آج کے جو پروگرام میں جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بڑا ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ٹریپ میں آ جاتے ہیں باہر کے کھانوں میں, صرف ان کے ناموں کو دیکھ کے اور ان کی ڈسکرپشن کو دیکھ کے, بڑی ڈیٹیل میں وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں, ان کی پرائس کو دیکھ کے بعض اوقات ہم اس کی طرف جاتے ہیں. بس آپ اپنا کوئی اور ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے باہر کے کھانوں نے ٹریپ کیا آپ کو, یا کبھی کہیں آس پاس کے؟ ہمیشہ ہی ہوتا تھا جس طرح یہاں پر آ کر پتہ چلا تھا کہ یہ ان کی مرضی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں, یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی. کہ اگر جہاں بھی ہم نے میک ڈونلڈس کا بورڈ دیکھا اور کوئی اوپر آفر لگی دیکھی تو ہم چلے گئے لینے کے لیے. اس طرح بہت دفعہ ہوا, کسی بھی ریسٹورینٹ میں گئے تو وہاں پر کوئی اوپر انہوں نے اسپیشل کر کے کوئی چیز لگائی ہوتی تھی, مطلب اس کی پرائس بھی کم اور اس پہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, تو فوراً سے وہ لیتے تھے ہم لوگ. تو یہ چیزیں پہلے تو بہت کی جاتی تھیں, لیکن اب جب سے میں نے یہ شو جوائن کیا اور آپ سے میری بات ہوئی تھی اس کے بعد سے مجھے پتہ چلا, اور میں کانشیسلی اس چیز پر کام کرتی ہوں کہ میں نے اپنی مرضی
کرنی ہے, مطلب اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کرنا ہے, مطلب کسی بھی ڈسکاؤنٹ والی آفر پہ نہیں جانا. ہاں, ڈسکاؤنٹ والی آفر یا یہ جو بہت کیچی سے ڈشز کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. ایک اور بھی جو ریسٹورینٹس ہیں وہ ایک ہماری ولنریبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ ہے مائنر چینجز. جیسے آلو گوشت کی بات ہو رہی تھی, تو وہ آلو گوشت بنے گا گھروں میں تو وہ نسل در ویسے ہی بنے گا, لیکن ریسٹورینٹس میں وہ ضرور ایسا کریں گے کہ ایک دن آلو گوشت بنایا پھر گوشت آلو بنا لیے, یعنی مائنر چینجز کے ساتھ, کیونکہ ہم انسانوں کو منوٹنی بھی اتنی پسند نہیں ہوتی, ہمیں ویرائٹی پسند ہے. اسی وجہ سے جو بفے سیٹنگز ہیں پوری دنیا میں جو ہے بریکفاسٹ سے لے کے ڈنر تک ان کو یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ چینج دیکھنے کے بعد کسی انسان کی جیب سے پیسے نکلوانا یا اس سے ایٹنگ ڈیسیژن کروانا جو وہ گھر سے کر کے نہیں آیا تھا. یعنی اگر وہ گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ میں اتنا کھانا کھاؤں گا یا اس سے زیادہ کھانا نہیں کھاؤں گا, اس کے باوجود جو ہی اس نے اپنے سامنے ویرائٹی اور ویل لٹ یعنی روشن ماحول دیکھا اور چمکتی ہوئی ڈشز دیکھیں اور بہت اچھا ایک انوائرمنٹ دیکھا, تو اس کے ڈیسیژنز الٹ پلٹ ہو گئے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور ریسٹورینٹس باقاعدہ ایک اب کنسلٹنسی بزنس بھی ہے. اس میں کھانے پکانے کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اتنا ہی ہے اور کھانا مزیدار ہونا چاہیے. نہیں, جو لوگ اس سائنس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہیومن بینگز ماحول میں, ویرائٹی میں, ناموں سے, پریزنٹیشن سے انفلوئنس ہوتے ہیں, وہ پھر ان ایسپیکٹس کو یوز کرنے کے بعد ہم سے اپنی مرضی کی ڈیسیژنز کرواتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. الٹا ہم اپنی ڈیسیژنز میں ناکامی کے بعد خوش آتے ہیں کہ آج کا کھانا بہت شاندار تھا, حالانکہ ہم نے اس میں اپنے ہی آپ کو ڈیفیٹ کر دیا ہوتا ہے. بالکل. اور بعض اوقات تو یہ تک, جیسے آپ نے مائنر چینجز کی بات کی, تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وائٹ ساس والا پاستا ہے تو اس میں جو وہ جو ساس ڈالی ہوئی ہے وہی سیم ساس پاستا کے علاوہ کسی اور ڈش میں بھی ڈال دی جائے گی, اسٹیک کے اوپر بھی وہی سیم ساس ڈال دی جائے گی, اور لیکن لوگوں کو یہ لگے گا اچھا ہم نے اسٹیک بھی کھائی ہے اور ہم نے پاستا بھی کھایا ہے, لیکن یہ فائدہ تو ایکچولی انہی کا ہے. ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ورائٹی ہے, تھوڑی مائنر چینجز کر کے. بعض اوقات ورائٹی کے ڈفرینٹ ایک سوپس ہوتے ہیں, اور ایک سوپ وہ ایسا بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی رائل قسم کا سوپ ہے, اور اس میں کیا ڈالا ہوتا ہے وہی ساری جو سوپس میں تھوڑا تھوڑا ڈالا ہوتا ہے, تو وہ اس میں اکٹھا ڈال 19B the legendary 19B, تو وہ اکٹھا ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی ایک نیا سوپ بن جاتا ہے. اور اس طرح سے ہم, اور وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو 19B ہے یعنی اسپیشل سوپ, وہ تمام ریسٹورینٹس کے مینیو میں آپ کو 19B کے نام سے ہی ملے گا. جی ایسے ہی ہے. کم از کم لاہور پاکستان کی حد تک تو چائنیز یا کانٹیننٹل ریسٹورینٹس میں یہی ہے کہ ایک ایسا سوپ جس میں انہوں نے سب کچھ چیزیں پھینک ڈالی ہیں اور ایک اسٹاک کے ساتھ اسے بنا دی ہے, اس کا نام اسپیشل سوپ یا 19B ہے. جی بالکل. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسٹرنل ٹریگرز ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات جو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کوکنگ ایکسپرٹس, ان کے ساتھ لوگ باہر جا کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو کوکنگ ایکسپرٹس جب باہر جاتے ہیں اور وہ جب وہ کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ سب دیکھتے ہیں تو ان کو تو ساری ٹریپس کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا تو گھر میں بھی بن سکتا تھا, یا یہ جو مسالہ انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے, تو ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو باہر کا کھانا انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بالکل نہیں سوچتے کہ یہ چیز ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہیلدی بنا سکتے ہیں اور کم پیسوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں. لیکن گھر میں وہ ایمبینس نہیں ہوتی جو وہاں پر ہوتی ہے. جیسے گھر میں کوئی کھا مر بھی کہہ سکتا ہے, لیکن ریسٹورینٹ میں کسی کو کوئی کھا مر کہنے کی جرت نہیں کرے. سر میم کر کے بات چیت ہوتی ہے, اور لوگ زیادہ تر اسی لیے شوق سے بھی جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے جو گھر پہ نہیں ہوتا. لیکن مسکراہٹ ہوتی ہے, ٹیمپریچر اچھا ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے, صفائی ستھرائی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا جیسے میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں اور
ہمارے سیٹ اپ میں یا کسی جگہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جسے آپ کھانا سرو کرتے ہیں اسے پانی بھی دے دیں. تو ہم گھروں میں تو اس طرح کی غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ کوئی کھانا ہم کسی کو سرو کر رہے ہیں اور پانی ہی رکھنا بھول گئے ہیں. وہ جو ریسٹورینٹس میں ایک الگوریدم ڈیفائنڈ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آ کے بیٹھا ہے تو اس کی ٹیبل کلین ہونی چاہیے, لینن چینجڈ ہونی چاہیے, پانی سروڈ ہونا چاہیے, بھلے وہ مانگے یا نہ مانگے آپ نے پانی کی بوٹل رکھ دینی ہے. ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ پروسیجرز ان کا الگوریدم ڈیفائنڈ ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ کرنا ہے آپ نے. تو اس میں پھر ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیں زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, کھینچتی ہیں, کیونکہ اس میں پسندیدگی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل, بلکہ ہم اپنے آنے والے پروگرامس میں اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ گھر پہ بھی ہم کیسے وہ کمفرٹنگ ماحول بنا سکتے ہیں اور سستا کھانا کھا کے اور کم کیلوریز والے کھانے کو بھی ہم ایک لگژری کی طرح بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم اس سارے پروسیس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ جو کھانے کا معاملہ ہے اس کو گھر میں لوگ اس طرح سے اس کو اہتمام کے ساتھ نہیں کھانے کو مناتے جیسے کہ لوگ باہر جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی بات کی کہ لوگ باہر جاتے بھی اس لیے کہ وہاں پہ بڑا عزت احترام اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا. اور گھر میں کھانے کو ایک ٹائم ویسٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی جلدی کھانا کھاؤ کیونکہ اس کے بعد یہ جانا ہے ادھر دفتر جانا ہے, تو ناشتہ جلدی جلدی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, لوگ گاڑیوں میں کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی سب سے لاسٹ پرائرٹی کھانے کو دی جاتی ہے یا کھانے کے اس پورے ماحول کو دی جاتی ہے گھروں میں. باہر اسی لیے لوگ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اور گھر سے تیار شیار ہو کے تو پھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. لیکن ہم گھروں کو بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں کہ بے شک ہم کچھ بھی کھانا کھائیں. جیسے میں نے بات کی ہے کہ آپ اگر آپ کے ذہن نے اگر امیجن کر لیا ہے کہ کھانا مزیدار, جیسے ریسٹورینٹ میں ہم جا کے بیٹھتے ہی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب کچھ مزیدار کھانے والے, کیونکہ آپ گھر سے ہی ریڈی ہو کے جاتے ہیں کہ آپ نے اب انجوائے کرنا ہے. بلکہ کئی دفعہ مزے کا خیال ذہن میں رکھ کے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اسپیشل کیا ہے, یعنی ہم پہلے سے ہی اس کے اسپیشل ہونے کا گمان رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں کوئی بھی کچھ بھی لا دیں گے تو ہمیں وہ اسپیشل لگنے کا رجحان بہت زیادہ ہوگا. جی, کیونکہ امیجن ہمارا برین آٹومیٹکلی پہلے سے کر لیتا ہے. اور یہ جو بہت اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ایک ٹرک یہ بھی سکھائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا بہت دل کر رہا ہے کوئی میٹھی چیزیں کھانے کا, مٹھائیاں کھانے کا یا ایسی چیزیں جو کہ وزن بڑھاتی ہیں, تو ان کو اگر آپ امیجن کرنا شروع ہو جائیں ان کی بری چیزوں کے اوپر تو آپ کا دل نہیں کرے گا وہ کھانا کھانے کو. اورژن تھیراپی جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اورژن کریٹ ہو گئی ہے اس چیز سے, اگر آپ نے اپنے ذہن میں اس کو امیجن کرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے بنا ہوگا, پتہ نہیں کوئی مکھیاں بیٹھی ہوں گی, کوئی گندا ہوگا, ہاتھ گندے ہوں گے, اگر یہ آپ امیجن کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی وہ جو کریونگز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ اپنے کھانے کے بارے میں یہ امیجن کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی شاندار ہوگا, بڑا مزیدار ہے اور بڑا کرنچی ہوگا یا بڑا ٹیسٹی ہوگا, تو وہی کھانا آپ کو مزیدار بھی لگ سکتا ہے. اور جو لوگ وہ کھانے جو کہ ان کو پسند نہیں ہے لیکن ان کو کھانے ہیں وزن کم کرنے کے لیے, تو وہ یہ ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ہمارے برین کی, ہمارے مائنڈ کی بہت پاور ہے. یہ یعنی ہم واحد جاندار ہیں جو امیجن کر سکتے ہیں. انسان واحد جاندار ہے جو امیجن بھی کر سکتا ہے, یعنی پہلے سے کچھ سوچ بھی سکتا ہے. میموری تو اس کے پاس ہے ہی پچھلی, لیکن آگے کا بھی جو کبھی ہوا بھی نہیں ہے تو وہ بھی سوچ سکتا ہے. تو اس پاور کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایٹنگ پیٹرنس میں بھی, اور گھر کے بھی کھانے کو ہم اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. اس کو ایک لگژریس انوائرمنٹ میں بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں کھانے کو. لیکن ہمیں اس کے لیے آبویسلی اس کو پرائرٹی دینی پڑے گی, گھر کے کھانے پینے کے ماحول کو بھی پرائرٹی دینی پڑے گی کہ وہ بھی اگر گھر میں کوئی دال چاول بھی بنے ہیں تو اس کو بھی ہم اہتمام کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور اپنی امیجنیشن کو بھی کچھ درست کر کے, ہمارا کلچر بھی کچھ اس طرح کے ہے, ایون کچھ محاورے بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں یا کچھ گانے بھی ایسے ہیں جو کہ آلو کو, انڈوں کو یا کدوؤں کو یا اس طرح کی یا دالوں کو, اس کو کافی ڈیگریڈ کیا ہوا ہے. تو اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں ہمارے پیراڈائمس بنائے ہیں کہ یہ کچھ مزیدار چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ان کو بھی ہم مزیدار بنا سکتے ہیں. اور اپنے آنے والے پروگرامس میں اس پہ فردر بات بھی کریں گے, اور نیکسٹ پروگرام میں ہم کمفرٹ فوڈس کی بھی بات کریں گے کہ کون سے کچھ ایسے کھانے ہیں جو کہ ہمارے کمفرٹ فوڈ بن جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارا وزن بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور ایکسٹرا کیلوریز بھی ہمیں دیتے ہیں. اور یہ ہم تب کھاتے ہیں جب ہم بہت کسی ایموشنل اسٹیٹس میں ہوتے ہیں, یعنی جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, جب ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں,
جب ہم بہت اپسیٹ ہوتے ہیں, جب رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, ہم بورڈم فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کمفرٹ فوڈز ہیں جو ہمارے بن جاتے ہیں, جس کے اوپر ہم نیکسٹ پروگرام میں بات بھی کریں گے کہ ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. بہت شکریہ مس آمنہ, مس حفصہ, آپ کی ان پٹ کا. ہم اپنے ویورز سے اس وقت اجازت لیتے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بدھ دوبارہ دوپہر کے وقت حاضر ہوں گے. آپ کے سوالات آپ ان باکس یا کامنٹس میں کر سکتے ہیں, ہم آپ کے سوالات کا اور کامنٹس کا اور کیوریز کا جواب دیں گے. ٹل نیکسٹ وینسڈے, ٹیک کیئر آف یور سیلف.